اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مسلسل قبول ہوں تو ہمیں ہمیشہ اپنی محتاجگی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے، اور دوسرا کہ ہماری خوشحالی یا تنگی ہر صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ یار مشکل وقت میں جب بھی کہیں مجھ پر کوئی ٹینشن پریشانی یا میرے زندگی کے اندر کوئی مشکلات چل رہی ہوتی ہیں تو مجھے میری دعا فوری طور پر قبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی آسانی میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی اللہ کو یاد کروں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہو، محتاج ہو، اس محتاجگی کو ظاہر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس کی چادر ہے تکبر، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ تکبر کر سکتا ہے، اور اس کی شان کو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کو اس کی بڑائی واضح طور پر ہمیں بیان کرنی ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنی محتاجگی کو ظاہر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہیں اس آیت میں بھی ارشاد فرمائی کہ انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں یا اللہ تعالیٰ کے طرف محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے اسے۔ اگر ہم اپنی دعائیں کریں یا نہ کریں، اپنی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ ظاہر کرتا ہے ہمارا بتانا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں اور آسانی میں بھی تجھے پکارتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے کی دعائیں، مسجد جانے کی دعائیں، کھانا کھانے کی دعائیں، روزمرہ کی جو عام سونے جاگنے کی سب دعائیں، وہ کسی مشکل وقت میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف اپنی جو ضرورت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسی میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی دعا کا ادب نہیں ہے، دعا کی شرطوں میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجگی کو ظاہر کرے اور مسلسل دعا کرتا رہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اثر ہے یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے تم میں سے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں نا، یعنی اس کی عادت ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ٹائم ملتا ہے، جلدی چلا گیا مسجد، ابھی اس نے سنتیں ادا کی اور جماعت میں ٹائم ہے اور بیٹھ گیا وہاں پہ، تو اب کیا کر رہا ہے، وہاں پہ ذکر و اذکار کر لے، دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اور بہت سارے جو ہے نا وہ کام کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے۔ تو جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عافیت کیا ہوتی ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو وہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو کسی کے پیسے نہیں دینے، انسان جو ہے نا وہ بالکل صحیح، حتیٰ کہ کئی لوگ ہم میں سے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ایک مہینے کا راشن اسٹور ہوتا ہے، ایک ایک سال کی گندم اسٹور ہوتی ہے، تو یہ بندہ جو اس حالت میں اٹھ رہا ہے، جو بالکل صحیح سالم ہے، اسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑ رہے، کوئی اس کے جو ہے نا وہ بہت بڑی کوئی بیماری اس کی زندگی میں نہیں ہے، بہت بڑی ٹینشنیں نہیں ہیں، تو یہ عافیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو مل جائے نا تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ بندہ عافیت میں رہے اور یہ مانگتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، کہ دعا انسان کو مصیبت میں بھی، اور انسان اگر مصیبت میں نہیں ہے تب بھی اگر اللہ سے دعا کرتا رہے تو دعا انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے، ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو بہت زیادہ دعائیں کیا کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں دعا کے، یہ اس میں سے، اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے 3382 نمبر پہ، فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں، مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، اور جب انسان پر کوئی اس کو توڑ دینے والی مصیبتیں آتی ہیں تب اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اپنی جو کشادگی ہے، آسانیاں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں کر رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے،
کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ مجھے مزید عطا کر۔ مانگے انسان، اپنی محتاجگی کو ظاہر کرے اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے۔ جو خوشحالی میں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، تعرف الیہ فی الرخاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی میں یاد کرو، عبادات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ تمہارا پورا ہو، باقی معاملات تمہارے پورے ہیں اور تم دعائیں کر رہے ہو، اپنی خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولے نہیں۔ یعرفک فی الشدہ، جس دن آپ پر کوئی مشکل آنی ہے اللہ آپ کو پہچانتا ہوگا، اللہ آپ کو جانتا ہوگا، اللہ آپ کی اس وقت مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سارا سال ہی میرے سامنے رہتا ہے، کبھی مشکل اور پریشانی کا انتظار نہیں کرتا کہ اللہ جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے گی تب میں تجھ سے دعا کروں گا۔ ہمارے زیادہ تر لوگوں کی یہی حالت ہے نا، کوئی دعا نہیں کرتا، کوئی نہیں مانگتا، کوئی جو ہے نا وہ ذکر و اذکار نہیں کرتے ہم لوگ، ہمیں دعائیں پتہ ہی نہیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب بھی زیادہ تر لوگ تو دعائیں نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ جن کو پھر خیال آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ میرے بھائی، نبی کریم سے بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نا اس طرح کی بہت سی آیات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک آیت ہے سورہ صافات، سورہ صافات میں آیت 144 143 144، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جب قید ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر بندہ اپنی خوشحالی میں، کشادگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوگا تو جس دن مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے وہاں سے، وگرنہ وہ مصیبت لمبی چلتی ہے۔ تو مصیبت آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس مصیبت سے انسان کو نکال لینا، اس کے لیے کچھ اسباب ضروری ہیں، اور ان میں سے انسان کا اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا۔